یہ ایک ٹرک ڈرائیور کی کہانی ہے۔ عنوان: آخری لوڈ۔ ہائی وے نمبر 13۔ رات کے تقریباً 2:17 ہو رہے تھے۔ روڈ ہمیشہ کی طرح سنسان تھا، مگر آج اس سناٹے میں زیادہ ہی وزن تھا۔ کاشف نے ٹرک کا گیئر بدلا۔ ڈیزل کی گڑگڑاہٹ اس کے کانوں میں اتر گئی تھی۔ وہ پچھلے 18 گھنٹے سے ٹرک چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، مگر رکنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ پیچھے جو سامان لوڈ تھا وہ ڈیڈ لائن سے پہلے پہنچانا ضروری تھا۔ فائل میں لکھا تھا: کارگو سیلڈ، ڈیسٹینیشن نو کوسچن آسکڈ۔ کاشف ہنسا تھا اس وقت، مگر اب اس کی ہنسی غائب تھی کہ اچانک ٹرک کے ریڈیو سے اچانک شور آنے لگا۔ کچھ لمحے بعد ایک آواز آئی: ٹرک نمبر PK 411، آپ بہت دیر کر چکے ہیں۔ کاشف سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کون بول رہا ہے؟ کاشف نے ریڈیو پکڑ لیا کہ اچانک ریڈیو بند ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے پیچھے سے ٹھک ٹھک، جیسے کوئی ٹرک کے پچھلے حصے پر دستک دے رہا ہو۔ کاشف نے بریک لگائی۔ ہائی وے کے بیچوں بیچ ٹرک روکنا پاگل پن تھا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ نیچے اترا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے کانوں کے اندر تک گھس گئی۔ پیچھے رکھا سامان بالکل بند تھا۔ سیل ٹھیک تھی، کسی چیز کا کوئی نام و نشان موجود نہ تھا۔ کچھ لمحے کے بعد اس نے سنا کہ سامان کے اندر سے سانس لینے کی آوازیں آ رہی ہیں، گہری، بہت گہری۔ کاشف فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ممکن نہیں، اس نے بولا، کیونکہ فائل میں صاف لکھا تھا: نان لیونگ کارگو۔ وہ دوبارہ کیبن میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ابھی گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ سڑک کے بیچوں بیچ اسے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ سیاہ کپڑے، چہرہ جلا ہوا، ہاتھ اوپر، لفٹ مانگ رہا تھا۔ کاشف نے ہارن دیا۔ آدمی نے فوراً سر اٹھایا اور کاشف نے فوراً بریک مار دی، کیونکہ اس آدمی کا چہرہ نہیں تھا، صرف ہموار جلد، اور آنکھوں کی جگہ صرف 2 کالے سوراخ۔ کہ ریڈیو خود بخود چل گیا: رکو مت کاشف، ورنہ لوڈ خود بخود اتر جائے گا۔ کاشف نے چیختے ہوئے ٹرک چلا دیا۔ اب ٹرک کے پچھلے حصے سے کسی کی سانسوں کی آوازیں نہیں، بلکہ کسی کو گھٹیسنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور سائیڈ مرر سے اس نے دیکھا کہ سامان پر اندر کی طرف سے کسی کے ہاتھ کا نشان ہے، اور ایک آواز آئی: ڈرائیور، ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہائی وے نمبر 13 پیچھے رہ گئی تھی۔ ٹرک خود بخود ایک پرانی سنسان روڈ پر مڑ چکا تھا۔ کاشف کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے اس راستے کی طرف سٹیئرنگ کب گھمایا۔ یہ راستہ تو نقشے میں بھی نہیں ہے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسکرین GPS کالی ہو گئی۔ صرف ایک جملہ چمک رہا تھا: You are not on any road۔ پیچھے رکھے سامان کے اندر سے اب آوازیں واضح تھی، ایک نہیں کئی۔ کوئی رینگ رہا تھا، کوئی دیوار کھرچ رہا تھا، اور کوئی آہستہ آہستہ اس کا نام لے رہا تھا: کاشف۔
اس کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ یہ آواز اس کے چھوٹے بھائی عدنان کی تھی۔ عدنان جو 10 سال پہلے ایک ٹرک حادثے میں مارا گیا۔ یہ میرا وہم ہے، کاشف نے زور سے کہا، مگر ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ تم نے ہمیں چھوڑ دیا تھا کاشف، اور آج تم ہمیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ کاشف نے چیخ مار کر فوراً ریڈیو بند کیا، مگر اب آوازیں کیبنٹ کے اندر سے آ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھ گیا تھا، اسے محسوس ہوا۔ گرم سانس اس کی گردن پر پڑی کہ سڑک کے کنارے اسے ایک ڈھابا نظر آیا۔ اس کی ایک لائٹ جل رہی تھی۔ یہ ناممکن تھا، کیونکہ یہ علاقہ 20 سال پہلے بند ہو چکا تھا۔ کاشف نے فوراً اپنا ٹرک روکا اور ٹرک سے اتر گیا۔ جیسے ہی وہ ٹرک سے اترا، ہوا بالکل بند ہو گئی۔ ڈھابے کے اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھی، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا۔ لوڈ نہیں اتارا جاتا بیٹا، بوڑھے نے بغیر دیکھے کہا۔ کاشف کی آواز نکل ہی نہیں سکی۔ وہ پھر بولا، یہ لوڈ خود اترتا ہے۔ بوڑھے نے آہستہ سے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ٹرک ڈرائیور کی تصویریں لگی تھی۔ کاشف نے گنتی کی، کل 9 تصویریں تھیں۔ سب کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ، فائنل ڈلیوری کمپلیٹڈ۔ آخری تصویر خالی تھی۔ نام کی جگہ لکھا تھا کاشف پینڈنگ۔ کے پیچھے سے کاشف کو سامان کھلنے کی آواز آئی۔ اسی وقت کسی نے کاشف کے کان میں سرگوشی کی، اب واپسی ممکن نہیں ڈرائیور۔ اور اس نے پہلی بار لوڈ کو خود بخود اترتے ہوئے دیکھا۔